السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو بیس ختم کر کے ساتھی آواز کو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کم سنی ہے تو نرالی منزل ان کی، کم سنی ہے تو نرالی منزل ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، ایکو ختم کرتا ڈبل انگ نہیں ہو۔ اس کائنات کے اندر آپ کو اور مجھے یہ زندگی کے جو چند دن ملے ہیں یہ تیاری ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ رب نے آپ کو اور مجھے دنیا کے ساتھ رب اعظم کے 249 ملکوں میں ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب ان 2.25 ارب لوگوں میں سے بنایا ہے جن خوش نصیبوں کو رب نے کلمے کی توفیق دی۔ کلمے کی یہ نعمت یہ اللہ کی خاص رحمت اور توفیق سے ملتی ہے، صرف چاہت اور خواہشوں سے نہیں۔ 6.25 ارب اس نعمت سے محروم ہیں، مگر وہ کلمے والوں کے دشمن۔ میں اپنے محدود وقت میں 4-5 چیزیں احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دشمنوں کو پہچانیں۔ جن لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوا وہ آپ کی کلمے والے نعمت کے سب سے بڑے حاصل ہیں۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاصل بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اس دنیا میں اس وقت جو سب سے عروج پہ جا رہا ہے وہ آپ کا حاسد، آپ کا دشمن جو کلمے کی نعمت سے آپ کو محروم کرنا چاہ رہا ہے وہ ملحد ہے۔ ملحد جسے ہم ظاہریہ بھی کہتے ہیں، جس کا موقف یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ سب خود بنی ہے، آٹومیٹکلی بنی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ اربوں خربوں روپے سلیبس کے اوپر لگا کے بچوں کو ان کے ذہن یہ بنوا رہا ہے کہ آپ اور میں کسی بھی رب کے ماتحت نہیں ہیں، کسی بھی اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم کسی کے کوئی غلام نہیں، پابند نہیں۔ جب ہم کسی کے پابند ہیں ہی نہیں تو ہماری کوئی ذمہ داری بھی نہیں۔ لہٰذا جیسا دل کرے، جب دل کرے، جہاں دل کرے، جتنا دل کرے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی زندگی کو بسر کرے، لہٰذا کسی پابندی کی ضرورت نہیں۔ ملحد اس پارٹی نے آپ پر اور مجھ پر کس قدر حملہ کیا ہے؟ ان کا موقف ہے کہ تمہارے کلمہ پڑھنے والے ہر 100 میں سے 70 ہمارے ہیں۔
ہر 100 میں سے 70 ہمارے. ہمارا چونکہ دن کے وقت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، کلاسز ہوتی ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، تو ہم ان کو سنتے ہیں. میں نے کہا 70% ملحد ہو گئے ہیں، کہتا جی. میں نے کہا عوام ہوگی، کہنے لگا نہیں، تمہارے خواص بھی اس میں شامل ہیں. میں نے اس کی دلیل سننا چاہیے کہ بول کہاں سے رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے. اس کا جواب سنیے. کہتا ہے مجھے بتائیے کہ پہلے لوگ تمہارے جو بڑے تھے سگریٹ پیتے تھے، اگر مسجد میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں جاتے ہوئے وہ سگریٹ کی ڈبیا جوتوں میں رکھ جاتے تھے. مجھے بہت ایسا بولنا پڑ رہا ہے کہ سپیکر کوئی سیٹ نہیں ہے، اور میں نے گاڑی دیکھی ہے کہ سون چلانا ہے، سون ڈالے نو بلواؤ نا. ایک منٹ آ جائے پھر روٹی کھا لیں. کمال گل ہے یار. اصل میں قرات کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، تلاوتوں کے، نعتوں کے، اور خوش الحان علماء کرام کے لیے کچھ اور. مگر ہماری چونکہ آواز ساتھی ہے تو ایکو کی بیس کی ضرورت نہیں تھی. ڈبلنگ بار بار بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں مشکل پیش آئی. جی حضرات، میں جس چیز کو سننا چاہ رہا تھا اس کا جواب یہ تھا کہ وہ تمہارے بزرگ سگریٹ کی ڈبیا جوتے میں کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کے ہونے کا تصور، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ یہ سگریٹ کی ڈبیا معقول نہیں ہے کہ اسے اللہ کے گھر میں لے جایا جائے. اللہ کے گھر میں لے جایا جائے. میں نے کہا واقعی ایسے؟ کہنے لگے کہ جواب دیجیے. تمہارے ہاتھ میں پلیٹ ہو، پلیٹ کو گندگی لگی ہوئی ہو، آپ نالی میں ڈبو کے گٹر میں سے نکال کے یا کوئی گندگی لگا کے ماں کے سامنے بھی چلے جائیں تو ماں اس پلیٹ میں دال یا ساگ ڈال کے دے گی؟ میں نے کہا کبھی نہیں. کہا اگر پھر بھی جاؤ اور کہو کہ ڈال دو. میں نے کہا یہی ہوگا، غصہ کرے گی، ڈوئی مارے گی، پیچھے ہٹائے گی کہ یہ صاف برتن نہیں تو میں دال خراب کروں گا. کہا سنیے، تمہارے مسلمان علماء ہوں، عوام ہوں، خاص ہوں، جس کے پاس بھی نیٹ والا موبائل ہے اور وہ نیٹ سے کنیکٹ ہے، ٹچ موبائل ہے، سیٹلائٹ سے جڑا ہوا ہے، آپ اس میں قرآن مجید بھی کھولیں تو اس میں گندگی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حدیث پاک کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ کھولیں، اندر گندگی، اندر غلاظت، آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس میں غلاظت اور گندگی نہیں؟ میں نے کہا یہ تو ہے. تو کہنے لگا اپنے موبائل جوتوں میں رکھ کے آتے ہو، گھر رکھ کے آتے ہو، یا نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں لے جاتے ہو؟ میں نے کہا جی لے جاتے ہیں. کہا عام مسجد کی بات نہیں، تم مسجد نبوی اور بیت اللہ میں بھی اس گندگی اور غلاظت کو لے کے جا رہے ہو. یہ تمہارا ڈر اگر اللہ کا ہوتا تو اس گندگی کو لے کے کبھی جیب میں لے کے مسجد میں رب کے گھر میں نہ جاتے. اور تم نے کلمہ پڑھا، تم نے لا الہ الا اللہ بولا، تم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، میں نے مان لیا، لیکن مجھے یہ تو سمجھائیں تمہارے ذہن سے اللہ کا تصور ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوتا تو تم یوں نہ کرتے. یہی ہم ملحد ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، لہذا ڈر کی ضرورت ہی نہیں، جو دل میں آتا ہے کرو، اور وہی تم نے کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری جذباتی کیفیت کو بھی چھوڑ دیں، اصلاحی سوچ کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے یہ سچ ہے.
کیا ان موبائلوں کے ساتھ، ان اوراق کے ساتھ، اس کی بکس کے ساتھ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوں سے مٹا ہوا، یہ تیری میری ماضی کی تاریخ اور تحریر، اور تیرا میرا ڈر، تقوی اور خوف، اللہ کی ہیبت، مالک کا روح کہاں گیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ختم کر دیا۔ بھائی اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی، آنکھیں بند کر دینے سے کبوتر موت سے نہیں بچا۔ اللہ کے ڈر، تقوی، اللہ کے ہونے کا یہ یقین، میرا مالک ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز، آپ کے کلمے کے دشمن کافر ہیں۔ ملحد ہے تو رب کو بالکل کہتا ہے ہی نہیں، کافر کہتا ہے اللہ ہے، آسمان بنانے والا بھی وہی، زمین بچھانے والا بھی وہی، بارشیں برسانے والا بھی وہی، لیکن کہتا ہے میں نہیں مانا، میں نے نہیں مانا۔ اور یہ کفر شکر کے مد مقابل ہے، متضاد ہے، ناشکری ہے اس کی۔ جانتا ہے زمین آسمان سب کچھ رب کے ہیں، ہوائیں فضائیں رب کی ہیں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ صحرا، یہ رب کا ہے۔ کہتا ہے لیکن میں مانتا نہیں، نافرمانی ہے میری۔ اچھا یہ بندہ آپ کو اور مجھ کو جس زاویے سے لے رہا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ مجھے ایسی غریبی اور فقیری مت دینا جو مجھے کفر میں مبتلا کرتا۔ اس کافر کا موقف ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو میں نے کسی بھی صورت میں جی ایکو بیس ختم کر کے سادی آواز ٹھیک ہے، کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلمے کی نعمت دی ہے، کافر کہتا ہے کہ میں نے اسے اسلام پہ رہنے نہیں دینا، کبھی نوکری کے لیے، کبھی چھوکری کے لیے، کبھی پیسے کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی مال کے لیے۔ یہ کلمہ چھوڑے گا، یہ مرتد ہوگا، یہ منہ موڑے گا، یہ بھاگے گا، یہ غربت میں مرتا ہوا دودھ کے ڈبے کے بدلے، ایک روٹی کی چپاتی کے بدلے، چند لقموں کے بدلے یہ دین بدلے گا۔ اور کتنی دنیا ہے اس وقت جو کلمہ کو ہے مگر صرف نوکری کے لیے اور ایک رشتے یا چھوکری کے لیے۔ یہ اصطلاح بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں سے ہم نے ان کی مائیں خریدنی ہے، ہم نے ان کے بعد رشتے، اسلام کی دعوتیں، احکام اور فرائض ہم نے سب بھلوا دینے ہیں۔ دشمن آپ کے اور میرے دن رات، آپ سن رہے تھے نا شیخ صاحب سے کہ حکمران یہ مورے ہیں بیچارے، ان کے بس کی بات نہیں، جو جس سکول میں پڑھا ہوتا ہے وہ وہی سارا کچھ سمجھتا ہے۔ سوچ ہم فرنٹ کے موروں کی طرح ہیں، بیک پہ ٹھیک ٹینکر، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن آپ اپنے کلمے کی فکر کریں، اس وقت جتنی بھی دنیا سیٹلائٹ کے ذریعے اتر کر کے، بھائی جی تو انہوں بھی نہیں سی پتا رہنا دینا سی کر، پہلے تو نہیں گیا کر۔ اپریٹر کون ہے؟ نہیں اپریٹر کون ہے؟ بھائی انہوں سمجھو تسی سیانے میں بار بار کہنا چنگا نہیں، یہ گونج نہیں آنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ چینج کرنا ہے تو کر لیں، یہ آپ ماشاءاللہ سیانے بندے ہیں۔ آپ سامنے کدی نہیں سمجھ دے والے میں ڈسکس کی، میں بولتے نہیں ہوتا لیکن پتہ ہے کیا کریں۔ بند کر لیں۔ میں چینج کرنا تاں لگا اس پہلے
حضرات گرامی، دوسرا لگا کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ دشمن تو سب کے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھوڑی نہیں تھے، مگر آپ نے اپنے عقیدے کو، اخلاق کو، رویے کو، احکام کو، فرائض کو، نواہی کو کسی کے کہنے پہ نہیں بدلا تھا۔ بھوک بھی دیکھی، قید بھی دیکھی، شیب ابی طالب بھی دیکھی، جنگیں اور غزوات بھی دیکھے، دشمن اور دوست بھی دیکھے۔ آج آپ اور میں اپنے اس آلے کے نظریے جو ملحد نے کیا وہ تو کر دیا، کافر نے فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے، فیشن شوز کے ذریعے جو کچھ کیا ہے اور دن رات کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس سال کے بعد ایک دن ہوتی ہے۔ آپ کتنے خرچے، کتنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں، اور پھر جا کر کے یہ ایک وعدہ نبھتا ہے۔ تیرا میرا دشمن کافر کتنی رنگینیوں میں، کتنے خوش رنگیوں میں آپ کے اور میرے سامنے آ کر ہر دن، ہر رات، 24 گھنٹے، صبح شام، کوئی وقت نہیں جب ان کی کانفرنس بند ہوتی ہو، سیٹلائٹ کے ذریعے سے اتر کر کے تیرے میرے وطن اور مٹی اور دھرتی میں تیرے میرے لوگوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا باغی بناتا ہے، کافر بناتا ہے۔ کافر کون ہے؟ ناشکرا۔ معراج پہ گئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واپس آئے اور آ کر کے بتایا کہ میں نے سب سے زیادہ وہاں خواتین کو دیکھا ہے۔ انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جرم کیا ہے وہ تو بتا دیجئے۔ کہا تکفرن باللہ و تکفرن العشیر، آپ اللہ کی ناشکری، اپنے شوہر کی ناشکری اور احسان مندی کی ناشکری ٹھہری ہو، اسی وجہ سے جنم۔ اور میرے بھائیو، جتنی فلمیں، جتنے ڈرامے ہیں، ان کا تھیم، ان کا نظریہ اللہ کے خلاف جملے، رب کے ناموں کے اوپر اعتراضات، اللہ کی صفات پر اعتراضات، اللہ نے دل کیوں دیا، محبت کیوں ڈالی، اس کو میرے ساتھ کیوں جوڑا، میں نے رب سے کیا مانگ لیا تھا، میں نے تو ایک فرد مانگا تھا، کون سی خدائی مانگ لی تھی۔ کرتے 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 ایسے ایسے جملے عشق اور محبت کے نام پہ ہر ڈرامے میں گھر کے فرد کو، عورت مرد کو ایک دوسرے سے بیگانہ، بیٹی کو باپ کا نہ شکرا، بہن کو بھائی کا نہ شکرا، بیوی کو شوہر کا نہ شکرا، اور ڈورے ڈال ڈال کے گھروں سے بھگانے کے جو انداز ہیں، ایک باپ 20 سال تک حفاظتیں کر رہا ہے اور بیٹی اس قدر نہ شکری نکلے کہ ایک یار کے پیچھے بھاگے اور جا کر کے کورٹ اور کچہری میں کھڑی ہو جائے، تو اور کفر کیا ہوگا؟ آپ دھوکے میں ہیں، میں دھوکے میں ہوں، دشمن وار کر رہا ہے اور آپ اور میں دھانے پہ ہیں۔ تیسرا پہلو، یہ لوگ کلمے کے دشمن ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ چلیں یہ واضح طور پہ ملحد تو نہیں بنے، کچھ لوگ کافر بھی نہیں ہوئے، اب جو تیسری کھیپ بچی ہے ان پہ اٹیک کرو، اور کہا کہ کلمہ بھی رہے لیکن انہیں در در کا محتاج بنا دو، سائل بنا دو، اللہ کا نام لیتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، مگر اس کے ساتھ شراکتیں ڈال دو۔ اللہ پیدا کرتا ہے، بابا جی بھی پیدا کرتے ہیں، اللہ مشکلیں ڈالتا ہے، بابا جی بھی مشکل کشا ہے، ان کو کلمہ رہنے دو، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرے، نماز پڑھے، اذانیں دے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہنے دو، کوئی حرج نہیں۔ انہیں لا الہ الا اللہ کے ورد کرنے دو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھنے دو،
لیکن ان کا عملی رویہ یہ کر دو کہ ان کو دکھ آئے تو کہیں اور بھاگیں، اولاد نہ ہو تو کہیں اور بھاگیں، ان کو حکومت نہ ملے تو کسی در پہ دھکے کھائیں، یہ کوئی ان کا مسئلہ بن جائے تو کسی دربار اور سرکار کے پاس چلے جائیں، انہیں اللہ کا گھر یا مسجد نظر ہی نہ آئے۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ تھی، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی پریشانی آئی، میرے محبوب اللہ کے در پہ آ کر کے ماتھا ٹیک گئے، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں۔ لیکن نبی کا امتی رہنے دو، کہلوائے، کلمہ پڑھے، انگوٹھے چومے، لیکن رب کے ساتھ شرک کا اس کی گھٹی میں ایسا ڈال دو کہ پیدا ہوتے ہوئے ہی اسے پتا ہو کہ میں پیرا دیتا ہوں، مجھے اللہ نے نہیں دیا، بس اللہ کلمے کے لیے ہے لا الہ الا اللہ، باقی رب کر کچھ نہیں سکتا، اس لیے در در کا اس کو سوالی بنا دو، کبھی عرش پر بھیج دو، کبھی فرش پہ بھیج دو، کبھی جو ہے وہ تیرے در بھیج دو، کبھی میرے در لے آؤ، کبھی ان کے در لے جاؤ، کبھی ان کے در لے جاؤ، کبھی در بدل کر دو، اور اسے کہو تو عاشق ہے، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ تیرے دشمن ہیں، دوست نہیں ہے، وگرنہ کلمے کی یہ درگت، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ بزرگ تھے، اگر بات بزرگوں کی ہوتی تو میرے محبوب کے 1.25 لاکھ صحابہ بھی تھے نا 1.25 لاکھ۔ اچھا بھائی ایک بات بتائیں، آپ گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کے بچے پڑھنے کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، ریسرچ اسکالر بنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ بی ایس ایم پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو تھیسس تو لکھتے ہیں نا کچھ ریسرچ کا کام، بیجوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، کھیتوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، نہیں ہو سکی تو آپ کے گاؤں پہ ریسرچ نہیں ہو سکی کہ اس کا مین راستہ ابھی تک کچا کیوں ہے، حاکم وقت کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ راستہ کچا کیوں ہے۔ یہ لوگ ووٹ نہیں دیتے، یا ان کے ووٹ ان کی ویلیو نہیں، یا تیلیاں والے نام سے جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے۔ دنیا ریسرچ کر رہی ہے، میرے محبوب کچھ نہ کرتے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی کو ایک اسائنمنٹ دے دیتے، ایک تھیسس دے دیتے، ایک ذمہ داری دے دیتے کہ تو نے ایک نبی کی قبر ڈھونڈ کے جگہ بتانی ہے، پتہ بتانا ہے، اس کا حدود اربع بتانا ہے، اور وہ پیغمبر کا دائرہ کار کہاں تک تھا، ان کی قبر، اس کے اوپر تو نے بلڈنگ بنانی ہے، دیواریں بنوانی ہے، چھت ڈلوانی ہے، اور ان کا حجرہ بنا کے، مزار بنا کے تو نے امت کے حوالے کر دینا ہے۔ ہم تمہیں صحابی ہونے کی ڈگری دے دیں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ایسی ڈگری جو پوری کائنات میں چلے۔ مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کسی صحابی کے ذمہ نہیں لگایا۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو بھیجا گیا کہ جائیے، بحیثیت گورنر بھیجا، جائیے آپ کو گورنر دی جا رہی ہے، جہاں سلیم نظر آئے صاف کر دو، اور جہاں قبر بالشت سے اوپر نظر آئے ہموار کر دو۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی اور فرقوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فرقے کا سوال قبر میں نہیں ہے، نشر میں نہیں ہے، حشر میں نہیں ہے، سر فہرست توحید کا سوال ہے، من ربک، اور یاد رہے کہ ہے بھی توحید ربوبیت کا۔ تیرا پالنہار کون تھا؟ مشکل پڑتی تھی تو کس کو بلاتا تھا؟ گرتا تھا تو آواز کس کو دیتا تھا؟ پرابلم آتی تھی تو نام کس کا لیتا تھا؟ دکھ میں ہوتا تھا تو پکارتا کس کو تھا؟ من ربک، تیرا پالنہار کون تھا؟ اور یہ بھی پوچھا جائے گا من نبیک، تجھے دین کی خبر کون دیتا تھا اور کہاں سے لیتا تھا؟ ہم نہیں پوچھتے کیڑیاں خبریں ہیں، کس نیوز چینل نے بتایا ہے، آگے سے کوئی نام لے دے جی فلانا کہتے لے وہ تو ہے ہی ماٹھا، وہ تو سنسنی پھیلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فلاں نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں وہ بھی ٹھیک نہیں، ہاں فلاں ذمہ دار ہے۔ دنیا میں جتنے چینل سے تم نے خبریں لی، کیا کوئی ایسا چینل بھی تھا کہ جو منزل من اللہ تھا، جو وحی سے بولتا تھا؟ وما ينطق عن الهوى تھا، ان هو الا وحی یوحی تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تھا۔ اللہ کے لیے دھوکے میں مت رہے۔ آپ کا چوتھا بڑا دشمن
کلمے کے باوجود آپ کی ویلیو نہیں ہوگی. شیخ صاحب بتا رہے تھے نا کہ اگر شرک ہے تو کچھ فائدہ نہیں، اگر توبہ سے پہلے مر گئے تو گیا. سنیے، یہ چوتھا بڑا آپ کا دشمن وہ ہے کہ جو کلمہ ہوتے ہوئے بھی جب زبان سے اقرار ہو، دل میں اللہ کا اعتبار نہ رہے اور عملی اظہار نہ رہے، وہ ہے منافق اور منافقت. اگر منافقت پہ بندہ مر گیا، نام توحید والا ہو عبداللہ، اس کا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بھی اس نے رکھا ہو عبداللہ، علاقے کا نمبردار ہو، چودھری ہو، بڑی پگڑی ہو، سردار ہو، روب ہو، دبدبا ہو، وقار ہو، ایک نفری پیچھے ہو، مسجد نبوی ہو، جنرل مدینہ ہو، اور وہاں میرے محبوب کے پیچھے قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، سجدے بھی کرے، تشہد میں بیٹھے تسبیحات نکالے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے، روزے بھی رکھے، عمرے کرے، حج کرے، مر جائے، میرے پیغمبر اس کا جنازہ پڑھائیں، اپنا جبہ اتار کے اس کا کفن بنا دیں، لعاب اس کے منہ میں ڈال دیں اور خود قبر میں اتاریں. اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں 70 بار جنازے پر 70 جبے دے دے، 70 دفعہ لعاب دے دے. یہ منافقت پہ مرا ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے کلمے کا کیا لحاظ ہے. استغفر اللہ. اور بھائیو یہ وار ہمارے اوپر ہو چکا ہے، ہمارے دشمن نے کیا ہے. خود ایماندار بن گیا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، جو بات ہے وہ کہتا ہے میں پکا ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تمام باتیں جو ہمارے لیے تھیں وہ ہمارے الٹ ہو گئی ہیں. فرمایا منافق کی 4 پکی نشانیاں ہیں جس میں پایا جائے پکا منافق ہے، جب بولے تو جھوٹ بولے. چلیے اپنی سوسائٹی میں صبح سے لے کے شام تک جھوٹ، شام سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک جھوٹ میں جھوٹ. میں مثالیں دوں تو وقت ضائع ہوگا، آپ مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں. بات بات پہ جھوٹ بولے گا کہ میٹر اتنے روپے ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دے گا گز میں، اور گز کو ٹیڑھا کیا ہوگا، گز کو ٹیڑھا کیا ہے کہ کپڑے کی مقدار اور کم ہو جائے، اور پھر ہاتھ کی جلدی سے صفائی بھی دکھا جائے گا، کہے گا کہ لیٹر ہے، ریٹ لیٹر کا لے گا، دے گا گڈوی میں، گڈوی کو مار کے چپ ڈالے گا کہ اس میں کچھ اور کم آئے. حضرات لکھے گا معیار و مقدار کے ضامن ہے، اور ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ نقد انعام، اور حدیث مصطفیٰ کوٹ کی ہوگی من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہمارا نہیں. اور جانتا ہے کہ اس ملاوٹ تو بڑی دور کی، دودھ نام کی چیز ہی بیچ میں کوئی نہیں ہے، سارا کیمیکل ہے. تو کیا اس کلمے کا کوئی اعتبار ہوگا؟ عبداللہ بن ابی کا تو نہیں ہوا، اس کا اپنا نام بھی عبداللہ تھا، توحید والا، رب کا سب سے پسندیدہ نام، اور بیٹے کا بھی. اگر مدینے میں رہ گئے، ظاہر کچھ باطن کچھ، عقیدے کا نفاق، عمل کا نفاق. دوسرے نمبر پہ کہا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. لاؤ تیرے میرے علاقے کے وعدے کیا ہیں؟ کنک تے پیسے دماں گے. جدو کنک ہونی ہے کہنا یار پا کی کریے لمبی پہ گئی سی، امبا دے دماں گیا، پا جی امب سارے ٹوٹ گئے، نیری چو کیڑا پہ گیا، ہن کی کریں گے جی پہلی نو، مارچ کی پہلی آئی، اگلا آیا وہ پا تو کڈا کالا پہ گیا، تینوں میں کیڑی یہی پہلی آکھی سی. وہ اپریل کو آیا کہندا جی یا جی 1 اپریل ہے، 1 اپریل تو ویسے ہی اپریل فول ہوندی ہے. یعنی اتنے چکر لگاؤ، اتنے دھوکے دو، یہ تو عام وعدہ ہے. منبروں میں رات پہ بیٹھ کر کے سر پہ قرآن رکھ کے وقت کے عالم نے اور پیغمبر کے وارث نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ دنیا شرک کو توحید سمجھ رہی ہے، باطل کو حق سمجھ رہی ہے، غلط کو صحیح مان رہی ہے، اور جو صحیح ہے اسے جھوٹا کہہ رہی ہے. اتنا جھوٹ بولا گیا. تیسرے نمبر پہ لڑے تو گالی دے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ پورے ضلع خانے وال کی یہ خوبی ہے، میں چونکہ بڑا وقت گزارا ہے، کہ لوگ کی وس لگ دیں گال نہیں کٹ دے. اللہ آگے والے ضلع چ ٹور جاؤ تو یقین کرو پھکڑ ہی وکھرے نا.
یہ پھر بھی اللہ کا شکر کہہ رہا ہوں، خانے والدی ایک خوبی ہے، ہر وہ ضلع پاکستان کے اندر جس کے اینڈ پہ الف لام آتا ہے نا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ گالی نہیں دیتے نا، بیچارے نو پتہ ہی نہیں گال کی ہوندی ہے، سیدھے سادے، ورنہ باہر تو دنیا کے حالات بہت برے ہیں، یہ میرا حسن ظن ہے، مگر آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ٹورے جاندے نا کٹے نو ڈنگر نو ایویں گال کر دیں گے، اسے کیا پتا تیرے گل، ہاں کوئی جینون بات ہو تو ٹھیک ہے، اسکول میں اگر کتا داخل ہو رہا ہو اور آپ اس کو کہہ دیں کتی کے بچے، تو وہ کتی کا بچہ ٹھیک ہے، ڈنگر کو آپ ڈنگر کہہ دیں ٹھیک ہے، لیکن گالی، وہ عام گالی تو ایک طرف ممبر و محراب گالی سے نہیں بچا، امانت رکھی جائے تو خیانت، گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کر۔ کرسیوں پہ وہ بیٹھ گئے ہیں جو کرسی کے اہل نہیں۔ موٹر وے کے اوپر میں نے دیکھا ڈپلومے لے کے ماشاءاللہ گاڑیوں کو بڑے سمجھنے والے، بڑے بڑے اچھے بھی ہوں گے، لیکن وہ بہترین مکینک، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ ڈپلومہ لیا ہے اور اللہ کی سپرد ہے، نہیں پتہ ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، حساب نہیں، ڈگریاں پکڑی ہیں، پی ایچ ڈی کر لی ہے، ایم فل کر لیا ہے، ماشاءاللہ بی ایس کر لیا ہے، ٹیچر لگ گئے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے، اتنے دکھ سے کہہ رہا ہوں، میرٹ دیکھیے، پھر بولتے ہیں کہ مدرسے غلط ہے۔ میرے مدرسے کے پہلی کلاس کے بچے کو الحمدللہ وہ بھی مدرسے میں بھی نہ آئے ناظرہ کلاس بلکہ نورانی قاعدہ، یہ پڑھنے والے قرآنی قاعدے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کاف نقطے والا پہلے ہے یا کاف کشش والا پہلے ہے، کاف کینچی والا یا کشش والا کون سا پہلے ہے پتہ ہے چھوٹے بچوں کو۔ یہ پی ایچ ڈی کر کے بھی اسے کہا کہ ذرا لکھیے، ترتیب دے دیجئے، کہیں دا جی اللہ دی قسم مینوں نہیں پتہ ہے نا دو کافاں چوں پہلے کیڑا ہوندا ہے۔ یہ معیار ہے امانت کا، یہ ڈگری کا۔ اور پھر کہتے ہیں جی برا کافر ہے، برا مشرک ہے۔ جو مشرک نہیں بنا وہ یہاں عملی نفاق میں مار کھا گیا۔ پانچواں اور آخری تیرا دشمن محمد الرسول اللہ، تیرے کلمے کی اس لاج کے اوپر دنیا مر گئی ہے۔ محبوب کے ڈھانچے بھی بنائے، سانچے بھی بنائے، سٹیچو بھی بنائے اور بڑے بڑے کارٹون بنائے، کیوں کہ شکل بدل جائے، مگر میرے محبوب کی نہ صورت بدل سکی نہ سیرت بدل سکی۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ آ کے ٹھہرا تیرے میرے پہ، مخالف کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسے پتا چلا یہ تو مخالف ہونے والے ہی نہیں ہے، یہ تو مر جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں محبت رسول میں، یہ اپنی جانیں نذرانے دے دیتے ہیں۔ کہا یہ ایسے نہیں رکیں گے، میدانوں میں ان سے نہیں لڑا جا سکتا، غصہ کرنا ہو تو بے شک کر لینا، لیکن آدھی سے زیادہ دنیا تقلید کے نام پہ میرے محبوب سے منہ موڑ گئی ہے، جس میں مجھے کسی دوسرے سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے شکوہ ہے اپنے ددیال سے، اپنے ننیال سے، مجھے آج بھی شکوہ ہے۔ کھیتی باڑی میں بھی کرتا تھا، دیہاتی میں بھی تھا، صحرا کا صحرائی، چولستان کا چولی، تھل کا تھالی، جنگلوں کا جانگلی، جو من میں آئے بول لیے، لیکن من نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اگر 2 + 2 = 5 نہیں ہو سکتے۔ میں فیصل آباد کی سڑکوں پہ مختلف حصوں میں گھومتا ہوں تو بعض من چلو نے لکھا ہوتا ہے 2 + 2 = 5، آگے لکھا ہوتا ہے میری مرضی، میری مرضی، تو ہر بندہ کہتا ہے غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد اور یہ جان لینے کے بعد کہ ہماری زندگی میں ٹارگٹ جنت ہے، فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب ہوا ہے جو جہنم سے بچا جنت میں گیا۔ کون سی کامیابی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیاب وہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی۔ غصہ نہ کریے گا، سنیے گا،
میں آپ کو موبائل پکڑاتا ہوں، پوری بھری مجلس میں سارے لوگ اپنا ہاتھ لگاؤ، انگوٹھے لگاؤ، جو دل کرے اپنے پاس ورڈ لگاتے پھرو، یہ کھلے گا نہیں۔ میں مانتا ہوں بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوڈ مانگے گا، پاس ورڈ مانگے گا، خاص پرنٹ مانگے گا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جنت، دنیا میں رہتے ہوئے مرد عورت وضو کرے، شہادتین کی گواہی دے، اللہ 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ عورت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی بات مانے، وجود کی حفاظت کرے، ابھی مرے بھی نہ، دنیا میں زندہ ہو، جنت کے 8 در کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب معاشر بپا ہونا، جنت لاک، جنت لاک، صرف اس کے اندر سے کوثر کا جام آ رہا ہونا ہے، محبوب پلاؤ، پلایا گیا، معاشر کے میدان میں شفاعت کے سلسلے ہو گئے، ساری دنیا نازا ہے۔ مولانا نے پڑھایا ہے کہ ہمارے امام اپنے اماموں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، یہ توحید و سنت کو ماننے والے بے ایمان ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا اللہ تجھے، سمجھ دے دے صرف گندم کی خاطر، منجی کی خاطر، کوئی تنخواہ کی خاطر۔ یاد رکھیے، کان کھول کے سنیے، قبر میں آپ نے اکیلے ہونا ہے، میں نے ساتھ نہیں ہونا، مولوی صاحب نے ساتھ نہیں ہونا۔ جس ہستی کا پوچھا جانا ہے دین کی خبر کس سے لیتا تھا؟ جنت کو رب نے کھولنا ہی نہیں۔ کیوں؟ جنت کا پاس ورڈ بھی اور جنت کے فنگر پرنٹ بھی اچھی طرح سن لو۔ سب سے پہلے فنگر پرنٹ والا جا کر کے جنت کے اوپر میرے محبوب کا ہاتھ لگنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہاتھ جنت کے در کو لگتے رہے، جنت نہیں کھلنے والی۔ میرے محبوب کا ہاتھ لگنا ہے، دستک ہونی ہے۔ اس ایک فنگر پرنٹ پہ نہیں جنت پھر بھی کھلنی، اللہ نے رکھا، اللہ کی مرضی۔ آپ نے بھی تو ڈبل ڈبل لگائے ہوتے ہیں۔ اندر سے آواز آنی ہے، من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ دستک دینے والا کون ہے؟ نوک کرنے والا کون ہے؟ آواز آنی ہے، انا محمد۔ یہ ہے جنت کا پاس ورڈ، اور کس کی زبان سے؟ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائس میں، آپ کی اپنی زبان سے، آپ کی اپنی آواز میں، آپ کی خود کی ہستی سے۔ آئی سمجھ؟ اب بھی اگر آپ شک میں ہیں نا، تو دنیا نے آپ کو شک میں ڈال دیا ہے، کبھی تقلید کے نام پہ، کبھی بدعت کے نام پہ۔ اور بدعت وہ ہوتی ہے جو من مرضی کی خواہشات کے پیچھے دوڑ کے دین سمجھ کے کام آپ کرتے رہیں، مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے بھی ناقدری، نام پہ انگوٹھے چومے۔ شاید تڑپ اٹھا تھا جب آپ کا اور میرا رویہ دیکھا، کہا مرضیاں کرتے ہو، اس میں محمد آتا ہے تڑپ جاتے ہو، درود پاک بھیجتے ہو، اور کبھی اپنے پیغمبر سے اتنا بھی نہیں پوچھا، اتنا بھی نہیں سیکھا، اذان سبھی دیتے ہو۔ اور تمہارے پیغمبر نے تو اذان کے بعد درود کا حکم دیا تھا۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیسا کلمہ ہے؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ ہر دن طلاق کے مسئلے سلجھانے میں زندگی گزر گئی۔ ابھی بھی بیٹھے تھے، یہی باتیں ہو رہی تھی۔ ایک مسئلہ آیا ہے سامنے، بڑی کوشش کی ہے، پیچ اپ ہو جائے، نہیں، آخر طلاق ہوئی ہے۔ محترمہ کا دعویٰ تھا کہ میں نے اس کے گھر نہیں رہنا۔ محترم کہتے تھے میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ بھئی تم نے رہنا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں جی جب سے شادی ہوئی ہے مجھے لاروں پہ رکھا ہوا ہے، بس تو ہی بہت چنگے ہو، میں بس آپ کا، مجھے یہاں تک رکھا ہوا ہے، اور باقی جتنا اس کی زندگی کا حسن جمال پریکٹیکل تعلقات ہے وہ ان سے ہیں جو غیر قانونی ہے۔ ارے جو ہستی قانونی حیثیت رکھتی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ اللہ نے وہ حیثیت دی ہے میرے پیغمبر کی سنت کو، طریقت کو، شریعت کو، اور پھر کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وفا نبھانی ہے، وفا کرو، بول بول کے محبتیں دکھا کے، اظہار کر کے، صرف درود پڑھ کے، اور میرے نام نامی کو کہہ کے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہہ کر کے، یہ تم نے جو سلسلے رچا رکھے ہیں، یہ کوئی دشمنی کر گئی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی سے، جب ہو رہا تھا تو آپ کو نہیں پتا تھا؟ کہتے نہیں جی پنڈ چے دے نال دا چنگا منڈا ہی کوئی نہیں، بڑا مٹیا، بڑا چکیا، بڑا میٹھا بولن والا، اخلاق والا، بڑا شریف النفس، بڑا یہ۔ میں کیا ہن کی ہویا؟ کہندے ہے باقی بہت میٹھا۔ بس اگر اس کو یہ برا لگ رہا ہے نا تیرے مصطفیٰ کو خالی چومیاں، انگوٹھے چومنے، آنکھوں پہ رکھنے، ٹھنڈک ملے اللہ کرے، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، تیرے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، اور نماز تو نے کسی اور کے انداز میں دے رکھی ہے۔ سنت کہاں ہے؟ بدعت و خرافات سے نجات ہوگی تو جان چھوٹے گی، 2 نمبری ہو رہی ہے۔ مجھے کہیے جتنی ڈگریاں چاہیے میں بہاولپور یونیورسٹی کی بنوا دیتا ہوں، اور اس یونیورسٹی سے کہیں زیادہ پیپر پہ کلر ہوں گے، لیکن کہیں سے مجھے منوا کے تو دکھا دے، میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کتنے سیاستدان ان کی ڈگریاں چیلنج ہوئی، کیوں ہوئی تھی؟ آپ نے کبھی سوچا کہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ میں 4 دشمن وہ توحید میں گھسیٹ کے لے گئے، محمد رسول اللہ میں کہیں مجھے تقلید لے گئی، کہیں ولایت لے گئی، کہیں درایت لے گئی، کہیں عقل مندی اور دانائی لے گئی، اور کسی کو بدعت و خرافات کا حسن و جمال لے گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ہے؟ سوچا ہی نہیں کبھی، درد ہی نہیں ہوا۔ تڑپ تڑپ کے ہم نے کہا جاؤ مائی کے لال، 7 بر اعظموں میں 6 میں آبادی ہے، 7ویں کے اندر بھی گھس جاؤ، نیچے چلے جاؤ، بول کر کے ڈھونڈو۔ اگر تمہیں صرف نماز کی نیت جو اپنے علاقے میں چلا رکھی ہے، پھیلا رکھی ہے، اور اس کے بغیر تمہارا سٹارٹ ہی نہیں ہوتا، پوری زندگی لگا کے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح سند کے ساتھ، اور ائمہ 4 تک ان کے اپنے عمل سے کسی صحیح سند کے ساتھ ایک حوالہ اپنی زندگی میں لے آ، تو جیتا، میں ہارا۔ اس سے بڑھ کے کیا کہیں؟ مجھے بھی کم از کم 1999 سے لے کے یہ 2021 آ گیا، اسی خطے میں وقت گزارتے بیتتے سفید آ گئے، مگر اللہ کی قسم گالیاں تو ملی، کوئی بندہ سند لے کے نہیں آیا کہ دکھا دے کہ یار تیرے یہ ایک ڈیمانڈ تھی میں نے پوری کر دی۔ ساری زندگی لگا کے جن کے نام سے تجھے فاتحہ سے روکا گیا، ایک تو صحیح سند کے ساتھ ان کا حوالہ کبھی ڈھونڈتا، تیری ریسرچ اور تیری تحقیق کا رستہ اس طرف تو جاتا۔ بڑے مناظرے، بڑی بحثیں، بڑے مباحثے، بڑی گالیاں، بڑی جو ہے وہ جملے سننے کو ملے، اگر نہیں ملا تو کوئی سند نہیں پیش کر سکا کہ امام صاحب نے کہا ہے۔ تو آج اتنے عرصے کے بعد اٹھ کے کہہ رہا امام صاحب نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کہیں کہ میری بات محبوب کی بات کے مد مقابل آ جائے، میری بات کو دیوار سے مار دو، اور پھر وہ ساری زندگی میرے محبوب کی مخالفت میں گزار دے؟ یہ امام کی قدر نہیں ہے، انسلٹ ہے، ان کی توہین ہے۔ اللہ کے لیے انہیں اتنا نہ گراؤ، مظلوم امام بنایا آپ نے۔ اس قدر ظلم تیری چائے تو پتی کے بغیر ممکن نہیں، پیغمبر کی نماز وہ فاتحہ کے بغیر کہے نہیں ہوتی، اور تو زور لگا کے ٹنکے کی چوٹ مباحث و مناظروں پہ لگا زندگی گزارتی۔ تو تیرے ایمان کا دشمن، تیرے کلمے کا دشمن تیار بیٹھا ہے کہ یہ ڈائریکٹ تو پیغمبر کا مخالف نہیں بنے گا، اسے ایسے رستے پہ اتار دو، ایسی بدعات میں گھسا دو کہ یہ قیامت کے دن کوثر کا جام مانگے تو تڑپ تڑپ کے مر جائے، درمیان میں دیواریں حائل کر دی جائے، مگر اس کو کوثر کا جام نہ ملے۔ بدنصیبی ہے، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے تو زیادہ عزیز ہے،
مٹی کا ہے, میری دھرتی کا ہے, میرے علاقے کا ہے. میں نے تیرے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے چھولیاں اٹھا کے دعائیں کی ہیں. راتوں کو کبھی کمر چار پائی پہ لگا کے نہیں دیکھی. گھر سے نکلے تو جھولی پھیلائی. اللہ اپنے بندوں کو حق کی سمجھ دے دے. اللہ یہ کلمے کے اوپر دھوکے میں ہے. کہیں الہاد ہے, کہیں کفریہ رویے ہیں. میرے رب کہیں حالات شرک والے, کہیں نفاق والے, کہیں تقلید کی دلدل میں ایسے دھسے ہیں کہ اسی کو آب زمزم سمجھ بیٹھے ہیں, اور کہیں بدعات و خرافات کو حق کا لیبل دے کے اور ٹائٹل دے کر کے دنیا مست گھوم رہی ہے, اور جانتے بھی ہیں کہ انجام برا ہے. کیونکہ مولانا نے قسمیں اٹھا کے, حلف اٹھا کے, سر پہ قرآن رکھ کے گارنٹیاں دی ہیں, اور یہ گارنٹیاں کتاب و سنت کے 100% خلاف ہونے کے باوجود بھی قوم کا مزاج بن گیا کہ نہیں 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 نہیں, اللہ کے لیے تو کیسے. پاکستان سے پتہ نہیں تیل نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, جو قیامت کے دن پسینہ نچوڑا جائے گا اور تجھے کولوں میں حساب و کتاب کے ڈال کے تیرا تیل نکالا جانا ہے نا, اور پسینے میں شرابور کیے جانا ہے. پتہ کر, خبریں پڑھ, کتاب و رکاق پڑھ, آخرت کے احوال پڑھ, قبر کے مناظر پڑھ, تنہائی کو دیکھ. معراج کی رات میں محبوب کو جہنم میں جون سے مناظر دکھائے گئے, کلمہ پڑھنے والوں کی وہاں حالت پڑ گیا تھی. جس دن تو اس طرف چلا گیا, تھوڑا سوچ لیا, بڑا محسوس ہوتا ہے, تیرا محسوس نہ کرنا. جس دن تو نے محسوس کرنا شروع کر دیا نا, انشاءاللہ تو کلمے پہ اتنا مضبوط ہوگا, اتنا مضبوط ہوگا کہ تاریخ دور بلالی کو دہرا دے گی. تھوڑا ڈٹ کے تو دیکھ, ذرا جم کے تو دیکھ, محسوس کر کے تو دیکھ, ہوا سے خمسہ سے کام لے کے تو دیکھ, تیری زندگی بدلے گی. میری دعوت تانا نہیں ہے, نہ زندگی میں کبھی تانا دیا ہے, نہ تانا دینا سیکھا ہے. درد پیش کیا ہے, درد مانگا ہے, تڑپ مانگی ہے, جذبہ مانگا ہے. میں روایت و درایت کے چکروں میں پڑھ کے لوگوں کو مباحثوں میں, مناظروں میں الجھانے والا نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ایک رات تو کبھی کتاب و سنت کو دے, ایک دن تو دے, صرف لائف میں ادھارا مجھے دے دے, صرف ایک دن, ایک رات. دنیا کہتی ہے نا آجا 3 جمعے پڑھ لے, میں کہتا ہوں نہ پڑھ تو کچھ بھی. جس رب نے تجھے دل دیا ہے اسی رب کو دل کے ساتھ ایک دن, ایک رات تو دے توحید کے لیے. جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے, جو راتوں کو تیرے لیے جاگا ہے, رب امتی کہتا ہے, اسی پیغمبر کو ایک رات, ایک دن تو دے, سنت کے ساتھ دے. انشاءاللہ تجھے مزہ نہ آئے. تیرا یہ کالو کہتا تھا کچے کو والا, کالو گرمیاں بڑھوندا ہے, کلفی سردیاں بڑھوندا ہے, اور کہتا تھا بتی دندا تھلے اڑ جائے, کلفی بوئیوں بار, باریوں بار تے پیسے واپس. قیامت کے دن جو حساب کتاب کرنا ہے سائیڈ پہ کھڑے کر کے, گریبان نہیں ہوگا, گردن سے پکڑ لینا. لیکن اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہی سمجھ, فکر پیدا کر, اپنی اس زندگی سے اپنی آخرت کے لیے کچھ بنائیے. اللہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.